اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سمت اختیار کرتا ہے، کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے، ان کے اوپر اتنی زیادہ بہتان تراشی اور الزام تراشی کی جا چکی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ اگر اس میں ان کو کانسیکوینس بنتا ہوا تو ان کو فیس کرنا پڑے گا. وہ الیکشن کمیشن بظاہر لینینٹ ویو اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی تصدیق کی گئی ہے بائی ڈیزائن، اور ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جو سکندر سلطان رائے صاحب ہیں، وہ جب ان کو پریشر میں یا انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جائے تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. میرے ذاتی طور پر میرے علم میں ہے کہ ان کو یعنی ایون کہ کوئی فیملی کے ان لاز کی طرف سے بھی کوئی تھوڑا بہت دباؤ تھا تو پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا. وہ پھر سر تسلیم خم نہیں کرتے، وہ آگے سے یعنی ٹکرا جاتے ہیں. تو تحریک انصاف نے جس طریقے سے ٹرولنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر گنجائش بنے گی وہ ان کو سپیئر نہیں کریں گے. رہا سوال جو 26 نومبر سے متعلق کیس ہے ان کا اے ٹی سی کے اندر، اس میں بھی ان کے اشتہاری ہونے کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر اس میں یہ پیش ہونا شروع ہو پڑے اور تو پھر ان کا یہ جو اشتہاری ہونے کا جو عمل ہے یہ رک جائے گا اور دوبارہ یعنی روٹین پر کیس آ جائے گا. اچھا، سہیل آفریدی کی مشکلات ہیں جی. سہیل آفریدی برقرار رہتے مجھے بظاہر دکھائی نہیں دے رہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بولڈ ہو جائیں گے. اچھا، بولڈ ہونے کی وجوہات ہیں کیونکہ وہ یعنی زبان کے میٹھے ہیں، لیکن عملاً وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور بس عشق عمران میں سمجھ لیں کہ وہ ہر کام کر گزرنے کو تیار ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، اگلا ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اسی جو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن بظاہر مجھے سہیل آفریدی گھر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا، یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے جو ایڈ کرنا چاہوں گا حسن بھائی کی گفتگو کے اندر. جی 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 ہماری آئی تھنک گفتگو جو ہے وہ خیبر پختونخوا والا آپریشن آبویسلی پاکستان فرسٹ، پاکستان کے انٹرنل میٹرز، ہماری انٹرنل سیکیورٹی فرسٹ آف آل. لیکن پھر مجھے واپس وہ ملاقات کا جو سہیل آفریدی صاحب سے بہت سارے صحافیوں کی ملاقات ہوئی، اس میں آپریشن کے اوپر بہت سخت سوالات کیے گئے تھے ان سے، اور ایک نہیں تقریباً ہر صحافی نے آپریشن کے ہی اوپر ان سے بات کی تھی. ان کا جواب جو تھا مجھے آج بھی یاد ہے، ہی سیڈ کہ جی ہم کب کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے یا ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. We all that we demand یا request is کہ ماضی کے آپریشنز کے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے آج خیبر پختونخوا کے لوگوں کو لوپ میں لے کر آپریشن کیجئے. جو مشران ہیں ہمارے یا جو ماضی میں آئی ڈی پیز تھے، ان کے حال احوال پوچھ کر، بیٹھ کر، بات کر کے پھر آگے چلیے تاکہ یہ آپریشن فیصلہ کن ہو. سو آئی تھنک آپریشن کو لے کر بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا سہیل آفریدی صاحب تو اس میں بھی تھوڑی سی ایک بات ہے نا اس میں رائے صاحب کہ دیکھیے آپ وہاں پر موجود تھے اس پریس بریفنگ کے اندر بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی. انہوں نے دو باتیں بڑی کلیئرٹی سے کی ہیں اور آئی تھنک یو کین ریکال. ایک یہ کہ انہوں نے کہا ہم نے کب بات چیت سے منع کیا، ہم خوارج سے یا دہشت گردوں سے بات چیت نہیں کریں گے. ایک بات انہوں نے یہ کی. دوسری بات، جب کولیٹرل ڈیمیج کا جو ایک پورا نوشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 3 آپشنز کی بات کی تھی. اگر آپ ہاربر کریں گے، لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے گھروں کے اندر، اپنی جگہوں کے اندر دہشت گردوں کے ان کی سہولت کاری کریں گے، دین دیر از نو وے آؤٹ. پھر تو آپ کو اس کو ریت برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے مرتبہ نہیں متعدد دفعہ بریفنگز میں گئے ہیں، یہ بات انہوں نے ریپیٹیٹیولی بات سامنے رکھی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر ہمیں ایک ڈیوائیڈڈ تحریک انصاف ان ٹرمز آف رسپانس نظر آتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ گور خان صاحب، اسد کیسر صاحب، ایون سلمان رائے صاحب بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں. جلسے کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ آگے وفاقی وزراء کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن پھر ڈی چوک کی بات بھی کی جاتی ہے. سو خبر کیا ہے کہ کیا تحریک انصاف واقعی سوچ رہی ہے کہ مفاہمت ہی واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا، یا ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں ریزسٹنس دکھا کے اسلام آباد آ کے ڈی چوک پہ آ کے کچھ مسئلہ حل ہوگا؟ میں منیر صاحب اس کو خبر بنا کے تو اپنے ناظرین کی خدمت میں گوش گزار نہیں کروں گا، لیکن میں کچھ انفارمیشن بیسڈ انالیسز آپ کی خدمت میں ضرور رکھ سکتا ہوں. تو کچھ سین کوارٹرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں پر یہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے اور سیریسلی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ٹیمپریچر اس سے آگے نہیں اپ جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی جانی چاہیے. اینڈ آئی وڈ بی ویری آنیسٹ کہ جس دن وہ خیبر پختونخوا ہاؤس والی پریس کانفرنس تھی تو میں وقت سے تھوڑا سا پہلے چلا گیا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈران سے میری ملاقات بھی ہوئی اس سے پریس کانفرنس سے پہلے. میں نے کہا جی واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو، پریس کانفرنس کا فوکس کیا ہے؟ تو مجھے ایک صاحب ہیں، ان کے اکثر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں، ڈیلی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں رائے صاحب پریشان نہ ہو، جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسی ہی ہوگی. اینڈ میں ایکسپیکٹ ایگزیکٹلی یہی کر رہا تھا کہ کوئی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی بات ہو، نہ کوئی سین بات ہو، کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہو، نہ کہ الزام تراشیاں اور ٹیمپریچر کو مزید اوپر لے جانے کی بات ہو.
اینڈ ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ ہیپنڈ. تو اس پہ یہ بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے بھی کچھ جو سورسز میرے ہیں یا جس طرح حسن بھائی کے آپ کے ہیں, آپ کسی کو بھی فون کر کے چیک کر لیجئے, کوئی ٹیمپریچر کو اوپر لے جانے کی سوچ وہاں پر بھی پائی نہیں جاتی. لیکن ہاں رائٹس کی بات ضرور کی جاتی ہے, وہ عمران خان صاحب کو جیل میں مقید رکھنے کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پرائرٹیز جب ڈائلاگ میں کہیں پر بھی بیٹھے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ اتفاق بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے حالات سازگار بنانا وفاقی گورنمنٹ کا اور باقی سٹیک ہولڈرز کا منیب سب کام ہے. جب میرے ابھی ریسنٹلی شو کے اندر اقبال افریدی صاحب انکشاف کر کے گئے کہ یہ ایاز صادق صاحب سے ریسنٹ ملاقات کے اندر ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ہم کو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ہم نہیں کروا سکتے, ہماری حکومت مجبور ہے. جب اس طرح کا آگے سے بیہیویئر وفاقی گورنمنٹ کا یا اسپیکر آفس کا ان کو ملتا ہے تو وہ بیچارے آئی تھنک کہیں پر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے اگر انیشیٹ لیا جائے, کچھ نہ کچھ انیشیٹ کیا جائے, کوئی ایک آدھا سٹیپ لیا جائے کہ چیزوں کو نارمل کرنے کی جانب گورنمنٹ بھی بڑھے, تحریک انصاف بھی بڑھے, تو بلیو یو می کہ آج بھی کچھ نہیں بگڑا, پہلے ہی نقصان بہت ہو گیا, بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اچھا ہم اس کی کیلکولیشن کئی سال کیلکولیشن میں کریں گے جتنا نقصان ہو چکے, لیکن اباؤٹ ٹائم کہ دس از اباؤٹ یو می اینڈ 24 کروڑ پاکستانی, ہم سب کے بارے میں ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا ذرا ایک حسن ایوب صاحب یہ بتائیے گا, کیا اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, خاص طور پہ ایکس اکاؤنٹ جہاں سے یہ ٹویٹس کی جاتی ہیں فیلڈ مارشل کے متعلق سب کچھ, آج بائی دا وے ہم سب کے لیے ایک بڑا زبردست دن ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے دفاعی اعتبار سے بھی, کہ آج سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا, انوگریشن ہو گئی, بڑا ایک پروکار تقریب تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی سے منسوب جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں حسن صاحب, اگر یہ بند ہو جائیں تو کیا ٹیمپریچر آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا, ملاقاتیں بھی ممکن ہو سکیں گی, حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہو جائیں اور یہ زہر اگلنا چھوڑ دیں تو تحریک انصاف کی زیادہ مشکلات تو اسی سوشل میڈیا نے جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہیں. علی امین کو کس نے ولن بنایا؟ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے, اور یہ مکمل گرفت ہے اس کے اوپر علیمہ خانم کی اور جبران الیاس کی. وہ لوگ جو تحریک انصاف کے آن گراؤنڈ جو لیڈرشپ ہے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ وکٹم ہوتے ہیں اس کے. علی محمد خان کی تھوڑی بیشنگ ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں کہ کس کو, شرف دل مربت کو انہوں نے جو ہے وہ گالم گلوچ کی اس کے خلاف, جو تھی کیا نام ہے ڈاکٹر زرکا, ان کو, زین قریشی, کون محفوظ ہے اس سے, ان کے سوشل میڈیا سے, سوائے عمران خان کے یا علیمہ خانم کے. یعنی ہر ایک کو انہوں نے غدار کہہ دیا. اچھا جو این ڈی یو ورکشاپ میں گئے ان کو میر صادق, میر جعفر کہہ دیا. اب عمران خان نے معلوم نہیں کہا یا نہیں کہا, لیکن جبران الیاس اور علیمہ خانم نے ضرور کہہ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حالات ہم کرتے ہیں ٹھنڈے, تو وہ لوگ جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے, ان کو پوچھتا کون ہے, ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنی ویٹیج دی جاتی ہے, دیکھنا تو یہ ہے. ان بیچاروں کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں, ان کی گارنٹی کو کون مانے گا؟ ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات, آپ نے جو سی ڈی ایف کی آج بات کی تو دیکھیں کیسا ہے کہ یعنی 3 سال پہلے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ یہی اس سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ جو سید عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق سازشیں ہو رہی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کو آرمی چیف نہ بننے دیا جائے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا, نہ صرف وہ آرمی چیف بنے بلکہ پاکستان کے پہلے قانونی فیلڈ مارشل کا اعزاز ان کو ملا. پھر آج پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر ان کو ترقی ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, اور بڑی کوشش ہوئی تھی. نہ صرف جنرل فیض حمید کوشش کر رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھے عمران احمد نیازی صاحب, جو انہوں نے وہاں سے اپنا ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ 25 مئی والا لانگ مارچ بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ کہیں یہ آرمی چیف نہ بن جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دینی تھی وہ دی. پھر وہ دنیا نے ان کو مارکا حق کا فاتح بھی دیکھا, اور آج دیکھ لیں کہ پاکستان کے لیے ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. ان کی ایبسنس کے اندر پورے ورلڈ لیڈرز کے سامنے جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ از اے ٹف مین. اللہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو یہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے, تو کوشش تو بڑی ہوئی تھی. اور مین ایشو کیا تھا کہ انہوں نے ان کی فیملی, جس کیس میں آج جو 190 بلین پاؤنڈ کے اندر جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے, سزا کاٹ رہی ہے نا 14 سال. بالکل صحیح. تو اسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ جناب اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بات ہے, وہ چیز سے عمران خان صاحب اوفینڈ ہو گئے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ لارجر دین لائف سمجھ رہے تھے, لیکن آج وہ ڈیالہ کے چانسلر ہیں سر. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں.